کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں بلال علی اور آپ تمام کو خوش آمدید ویڈیو سیریز مسایا میں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان غیب کی خبروں کا ذکر کریں گے جنہیں زمانے نے سچ ہوتا دیکھا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جدید ٹیکنالوجی کے فروغ، گلوبلائزیشن، درندوں کا انسانوں کے ساتھ بات کرنا اور ذرائع ابلاغ کے پھیلاؤ کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آئیے ادھر ادھر کی بات کیے بغیر اپنی ویڈیو کا آغاز کریں۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ ایک دوسرے کے قریب نہ ہو جائے اور زمین سمٹ نہ جائے۔ عصر حاضر کے بعض محققین نے زمین کے سمٹ جانے سے گلوبلائزیشن مراد لی ہے۔ 75 سالہ امریکی لیونارڈ کلین روک کی موجودہ دور کی سب سے مؤثر اور حیران کن ایجاد انٹرنیٹ نے دنیا کو گلوبل ولیج میں بدل دیا ہے۔ انٹرنیٹ کی ایجاد دراصل انٹیلیجنس مقاصد کے لیے کی گئی، لیکن بعد میں اس کا استعمال معلومات کے حصول، پیغامات کی ترسیل، ڈیٹا اور دیگر مقاصد کے لیے بھی ہونے لگا، اور آج کل یہ ہر شخص کی ضرورت بن چکا ہے۔ اس ایجاد کا نقطۂ آغاز فلوپی ڈسک کی ایجاد تھی۔ 1969 عیسوی میں فلوپی ڈسک کی ایجاد نے مواصلات کے شعبے میں انقلاب برپا کیا، اور آج دنیا کا تمام کمپیوٹر نیٹ ورک اسی چھوٹی سی ایجاد کے گرد گھوم رہا ہے۔ 29 اکتوبر 1969 عیسوی کو پہلی مرتبہ کمپیوٹر سے کمپیوٹر کو پیغام بھیجا گیا تھا۔ 40 سال قبل وجود میں آنے والی اس ایجاد نے دنیا کو بہت مختصر عرصے میں ایک بٹن کی کلک پر گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بڑا فتنہ کھڑا ہوگا جس کے مقابلے کے لیے کچھ مردان خدا کھڑے ہوں گے، اور اس فتنے کی ناک پر ایسی ضرب لگائیں گے جس سے وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر ایک اور فتنہ کھڑا ہوگا، اس کے مقابلے میں بھی کچھ مرد کھڑے ہوں گے اور اس کی ناک پر ضرب لگا کر ختم کر دیں گے۔ پھر ایک اور فتنہ کھڑا ہوگا، اس کے مقابلے میں بھی کچھ مردان خدا کھڑے ہوں گے اور اس کا منہ توڑ دیں گے۔ پھر ایک اور فتنہ کھڑا ہوگا، اس کے مقابلے میں بھی اللہ کے کچھ بندے کھڑے ہوں گے اور اسے مٹا کر دم لیں گے۔ پھر پانچواں فتنہ برپا ہوگا جو عالمگیر ہوگا۔ یہ تمام روئے زمین میں سرایت کر جائے گا جس طرح پانی زمین میں سرایت کر جاتا ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مال پھیل جائے گا، تجارت عام ہو جائے گی، قلم کا ظہور ہوگا، اور کوئی شخص تجارت کرے گا تو کہے گا پہلے فلاں تاجر سے مشورہ کر لوں۔ مذکورہ بالا احادیث مبارکہ گلوبلائزیشن کی نشاندہی کرتی محسوس ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک درندے انسانوں سے بات نہ کریں گے۔ عید رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسجد نبوی میں کھجور کے ممبر کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں رونا، پتھر اور درختوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنا، اونٹ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر مالک کی شکایت کرنا، یہ سب ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں۔ لیکن آخری زمانے میں حجر و شجر اور دیگر جمادات عام انسانوں سے کلام کریں گے جو قیامت کی علامات میں سے ہیں۔ اگر آپ جدید سائنسی ترقی کا دراک رکھتے ہیں تو یقیناً یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ دور حاضر میں مغربی ممالک جانوروں کی بولیاں سمجھنے اور ان سے گفتگو کے لیے مسلسل تجربات کر رہے ہیں، اور ایسی آڈیو ٹیکنالوجی ایجاد ہو گئی ہے جس کی مدد سے چیونٹیوں تک کی نقل و حرکت اور ان سے باہمی روابط اور اشاروں کی زبان بھی سائنسدانوں کی سمجھ میں آنے لگی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخر زمانے میں علم کو اس طرح پھیلاؤں گا کہ ہر مرد و عورت، آزاد و غلام، بچے بڑے اس کو جان لیں گے۔ یہ حدیث اقدس بظاہر میڈیا کے پھیلاؤ کی طرف اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہے۔ گلوبلائزیشن کے موجودہ دور میں ذرائع نشر و اشاعت یعنی اخبار، رسائل و جرائد،
ٹیلی ویژن، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے بچے، بڑے، مرد و عورت، ملازم و تاجر معلومات حاصل کر رہے ہیں، اور ٹی وی چینلز پر بریکنگ نیوز کی اصطلاح معروف ہے، جس سے پل بھر میں انسان دنیا کے کسی بھی حصے میں رونما ہونے والے واقعے سے باخبر ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آدمی کے چابک کا پھندا اور اس کے جوتے کا تسمہ اس سے بات نہ کرنے لگے، اور انسان کی ران اس کو یہ بتایا کرے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں نے کیا بات کی ہے اور کیا کام کیا ہے۔ امام حاکم اور امام زیبی جیسے محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ یہ بیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہی کہا جائے گا کہ ایک ایسے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ جب جدید ٹیکنالوجی کا موجودہ تصور بھی موجود نہیں تھا، لیکن الیکٹرانک چپ کا یہ جدید دور ببانگ دہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کی صداقت کو ثابت کر رہا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں ایسی چپ تیار کی جا چکی ہے، بلکہ زیر استعمال ہے، کہ جب یہ چپ کسی کو لگائی جائے تو دور بیٹھا دوسرا شخص اس کی تمام باتیں سن بھی سکتا ہے اور اس کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس چپ کو نکال کر اس کا ڈیٹا کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کیا جائے تو سب کچھ پتہ چل سکتا ہے کہ اس شخص نے آپ کی غیر موجودگی میں کیا کچھ کیا ہے۔ ابھی اس کو ٹانگ یا بازو پر باندھ کر استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ بازو یا ران کے گوشت میں پیوست کرنے کے تجربے جاری ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ ہو بھی چکا ہو۔ عہد حاضر کے بعض محققین اس حوالے سے ایک کڑی اور لائے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ مذکورہ بالا حدیث میں مواصلاتی آلات جیسے ٹیلی فون اور موبائل فون کی طرف اشارہ ہے۔ ان کے مطابق اس حدیث مقدس میں آدمی کے چابک کے پھندے اور اس کے جوتے کے تسمے کے لیے عربی الفاظ یہ ہیں: عصبۃ صوتہ و شراق نعلہ۔ عصبۃ کا ترجمہ چابک کا اگلا حصہ یعنی پھندنا کیا جاتا ہے، جبکہ عصبۃ کے ایک معنی تنکے کی بھی ہے۔ صوتی ہی کو یہاں کوڑے سے تشبیہ دی ہے، جبکہ صوتی ہی کے معنی ایسی لکڑی کے بھی ہیں جس سے ایک چیز کو دوسری چیز سے ملایا جائے، یعنی رابطہ کرایا جائے۔ شراق نعلہ کا مطلب اس کے جوتے یا نچلے حصے کا فیتہ ہے، لیکن یہاں نعلہ سے مراد اس صوتی ہی یعنی لکڑی کا نچلا حصہ ہے، آدمی کا جوتا نہیں۔ یوں اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ برآمد ہوتا ہے کہ آدمی رابطہ کرنے والی لکڑی کے تنکے یعنی اینٹینا جس کے نیچے فیتہ یعنی وائر لگا ہوگا سے بات کرے گا، یعنی فون، وائرلیس اور موبائل فون کی نشاندہی فرمائی گئی ہے۔ اب آخر میں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ تمام حضرات و خواتین کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور اپنوں کا بخوبی خیال رکھیں گے۔ اگر زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی ویڈیو سیریز مسایہ کی اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔